السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ آج آپ تھوڑی خاموش لگ رہی ہیں، کیا پچھلے سیشن کی باتوں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے؟ پریشانی سے زیادہ ایک عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ جب سے ہم نے اس فائدے پر بات کی ہے کہ بے ہوش ہونا مجھے توجہ دلاتا ہے، مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں کتنی بری عورت ہوں جو اپنے شوہر کو اس طرح پریشان کرتی ہوں۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ سب انکانشیس ہوتا ہے، آپ جان کر ایسا نہیں کرتی، سمجھیں آپ؟ جی اچھا چلیے آنکھیں بند کیجئے، اور آج کا پہلا لفظ ہے آئینہ۔ آئینہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں خود کو دیکھنے سے ڈرتی ہوں۔ مجھے آئینے میں وہ شخص نظر نہیں آتا جو گھر سنبھال رہا ہے، مجھے وہاں صرف ایک ڈری ہوئی سہمی ہوئی بچی دکھتی ہے جس کے چہرے پر ہمیشہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں کافی نہیں ہوں۔ کافی نہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ میں دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہوں۔ میری دوستیں اکیلے ڈرائیو کرتی ہیں، شاپنگ پر جاتی ہیں، اپنا خیال رکھتی ہیں، اور میں ایک بلی کو دیکھ کر راستے میں ڈیر ہو جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں ان کے مقابلے میں ادھوری ہوں، جیسے مجھ میں کوئی بڑا ڈیفیکٹ ہو۔ اچھا، کیا امی نے کبھی آپ کا مقابلہ دوسروں سے کیا تھا؟ جی بالکل، ہر وقت مقابلہ کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی دیکھو فلانی کی بیٹی کتنی ہوشیار ہے، وہ اکیلے سارے کام کر لیتی ہے، اور ایک تم ہو جو سائے سے بھی ڈرتی ہو۔ ان کا یہ مقابلہ مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیتا تھا۔ میں آج بھی ہر عورت کو دیکھ کر خود کو نیچا محسوس کرتی ہوں۔ اچھا، بلی کی آزادی اور آپ کی جو قید ہے، اس پر کیا خیال ہے؟ بلی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ کہیں بھی جا سکتی ہے، اسے کسی بھی اجازت یا کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اسے دیکھ کر جلتی ہوں کہ کاش میں بھی اس مخلوق کی طرح نڈر ہوتی اور بنا سوچے چھت پر دھوپ سینکتی۔ اچھا، اگر ہم شوہر کی بات کریں آپ کے، تو وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھے، لیکن ان کی نظروں میں کبھی کبھی ترس نظر آتا ہے، اور مجھے ترس سے نفرت ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ مجھ پر فخر کرے، پر میں انہیں فخر کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی۔ جب وہ مجھے اٹھا کر کمرے میں لاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میں ان پر ایک بوجھ ہوں۔ بوجھ؟ کیا یہ بوجھ بلی کی وجہ سے ہے یا آپ کی سوچ کی وجہ سے ہے؟ دونوں ہیں۔ بلی وہ راستہ روکتی ہے اور میری سوچ مجھے یہ یقین دلاتی ہے کہ میں کبھی اس راستے پر نہیں آ سکوں گی۔ مجھے لگتا ہے اگر میں ٹھیک نہ ہوئی تو وہ ایک دن کسی نارمل عورت کی خواہش کریں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے۔ اچھا، کیا انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات کی ہے آپ سے؟ نہیں، انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری امی ہمیشہ کہتی تھی کہ مرد ایسی عورتوں سے تنگ آ جاتے ہیں جو ہر وقت بیمار یا ڈری ہوئی رہیں۔ میں ان کی باتوں کو سچ ہوتے دیکھنے سے ڈرتی ہوں۔ اچھا، نارمل عورت، اس لفظ سے کیا تصور آتا ہے آپ کے دماغ میں؟ نارمل عورت کا لفظ سن کے میرے دماغ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایک ایسی عورت ہو جو کچن میں کھڑی بالکل آرام سے اپنا کھانا بنا رہی ہو، چاہے باہر سے بلی کی آواز آئے یا کوئی اور آتا ہو۔ ایک ایسی عورت جو چھت پر جا کر کپڑے سکھاتی ہو اور دنیا کے سامنا مسکرا کر کرتی ہو۔ میں وہ عورت بننا چاہتی ہوں، پر بلی نے مجھے میری کمزوری کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اچھا، بلی کے جو پنجے ہیں کیا یاد دلاتے ہیں آپ کو؟ وہ پنجے مجھے جکڑ لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ ناخن میرے جسم میں نہیں میری روح میں دس رہے ہوں اور مجھے کہہ رہے ہوں تم کبھی آزاد نہیں ہو سکتی، تم ہمیشہ میری قید میں رہو گی۔ اچھا، جب آپ کو چکر آتے ہیں تو آپ کے جسم کا کون سا حصہ ہے جو سب سے پہلے ہار مانتا ہے؟ میرے گھٹنے، وہ بالکل بے جان ہو جاتے ہیں جیسے ان میں ہڈیاں ہی نہ ہوں۔ پھر میرے سر میں ایک عجیب سا آواز آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی ساری روشنی ایک نقطے پر جمع ہو گئی ہے اور میں اندھیرے میں گر رہی ہوں۔ گرنا، مٹی میں ملنا، اور بچپن کی وہ گلی۔ ہاں، جب میں گرتی ہوں تو مجھے وہی مٹی کی خوشبو آتی ہے جو اس دن دہی گرنے پر آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے وقت رک گیا ہے، میں وہی 7 سال کی اریج ہوں
جس کا کوئی نہیں ہے. بے ہوش ہونا دراصل اس تکلیف سے بھاگنے کا ایک راستہ ہے تاکہ مجھے کچھ محسوس نہ ہو. محسوس نہ ہونا؟ کیا آپ اپنی زندگی سے سن ہونا چاہتی ہیں؟ کبھی کبھی ہاں، کیونکہ جب میں ہوش میں ہوتی ہوں تو ڈر اور ناکامی کا احساس مجھے سونے نہیں دیتا. بے ہوش رہنا سکون دہ ہے کیونکہ اس وقت مجھے کوئی جواب نہیں دینا پڑتا، مجھے اس کے لیے پرفیکٹ نہیں بننا پڑتا. اچھا، کیا بلی آپ کو سکون دیتی ہے؟ کتنی عجیب بات ہے نا. جس سے میں ڈرتی ہوں وہی مجھے اس دنیا کی ذمہ داریوں سے بریک دلا رہی ہے، مگر یہ سکون زہر جیسا ہے، یہ مجھے اندر سے کھا رہا ہے. زہر کس نے پلایا؟ اس تنہائی نے جو مجھے بچپن میں ملی. جب امی نے مجھے گلے لگانے کی بجائے ڈانٹا تھا تو مجھے لگا کہ پیار صرف تب ملتا ہے جب آپ پرفیکٹ ہوں یا جب آپ بے بس ہوں. میں بے بسی کو چن لیا کیونکہ پرفیکشن میرے بس میں نہیں تھی. اگر کل آپ کچن میں جائیں اور وہاں ایک بلی بیٹھی ہو اور آپ بے ہوش نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ تو مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے اس کی آنکھوں میں دیکھنا پڑے گا اور شاید مجھے یہ احساس ہوگا کہ وہ صرف ایک جانور ہے. پر یہ سوچ ہی مجھے پسینے آ رہے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں. بھاگنا کہاں؟ اپنے ڈر کے پیچھے. وہاں سکون ہے، وہاں کوئی چیلنج نہیں ہے. لیکن میں کب تک بھاگوں گی؟ میری پڑھائی، میرا کیریئر، میری شادی، سب کچھ رک گیا ہے. میں تھک گئی ہوں، میں واقعی تھک گئی ہوں اس بلی سے اور اس کے ڈر سے. اس تھکاوٹ کو محسوس کریں، یہ تھکاوٹ ہی آپ کو بدلنے کی طاقت دے گی. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی کو انجوائے کروں. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ چھت پر کھڑے ہو کر چاند دیکھوں بنا اس ڈر کے کہ اس کونے میں کوئی بیٹھا ہوگا. میں ایک عام زندگی چاہتی ہوں. اچھا، کیا آپ اس عام زندگی کے لیے بلی سے دوستی کریں گی؟ دوستی تو شاید کبھی نہ ہو سکے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے لیے غیر اہم ہو جائے. وہ ہو یا نہ ہو، میری زندگی نہ رکے. اچھا ٹھیک ہے. آج ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو فوبیا آپ کی سیلف ورتھ سے جڑا ہوا ہے. اگلے سیشن میں ہم اس پرفیکشنزم پر مزید بات کریں گے. جی ٹھیک ہے. آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میں بلی سے نہیں بلکہ اپنی ناکامی سے ڈر رہی ہوں. میں کوشش کروں گی کہ اس ہفتے آئینے میں دیکھ کر خود سے نفرت نہ کروں. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. آج کا سیشن یہی ختم ہوا. نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ مزید اسی پہ بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.